پیارے دوستوں، بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ کچھ دن پہلے کالج میں بہت ہی دردناک اور بھیانک قسم کا ایک واقعہ پیش آیا، جس کی پہلی رپورٹ اور جس لڑکی کے ساتھ برا ہوا ہے اس کا بیان ہم آپ کے لیے تفصیل سے لے کر آئے ہیں۔ اس لڑکی کا نام ہم یہاں پر نہیں بتا سکتے، اس لیے اس کا فرضی نام رکھ لیتے ہیں۔ اس کا نام اینی تھا اور اس کی زبانی اس کی کہانی سنتے ہیں۔ اینی کہتی ہے کہ میں ایک غریب گھر کی لڑکی تھی۔ میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی۔ میرے باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور میری ماں کی خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر بڑی افسر بنوں، تو اس لیے میری ماں نے میری بہت مدد کی اور میری ماں نے کبھی مجھے لوگوں کے گھروں میں کام نہیں کرنے دیا، لیکن ہم لوگوں نے کبھی بھی کوئی برا وقت نہیں دیکھا تھا۔ جو چاہا مل گیا۔ میں آگے پڑھائی کرنا چاہتی تھی، اس لیے مجھے کالج میں ایڈمیشن لے کر دے دیا۔ میں اچھے طریقے سے کالج میں جاتی تھی، وقت پہ اپنی فیس بھی دیتی تھی اور مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اچھے لوگوں سے دوستیاں کر رکھی تھی۔ ہمارے کلاس میں دوستوں کا گروپ تھا، لیکن میرا مسئلہ بھی وہی تھا، جبکہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اللہ کی طرف سے کرم ہوتا ہے، وہ یہ کہ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور جو بھی مجھے ایک دفعہ دیکھتا وہ میری طرف دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ میرے گھر والے مجھے بہت سپورٹ کرتے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے، اس لیے میں بھی اچھے طریقے سے پڑھائی کرتی تھی اور پڑھائی کے علاوہ کہیں دماغ نہیں لگاتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرے گھر والے مجھ پہ پیسہ لگا رہے ہیں۔ مجھے ان کی محنت اور اپنا وقت ضائع نہیں ہونے دینا تھا۔ مجھے کچھ بن کے دکھانا تھا، کچھ کر کے دکھانا تھا، اس لیے میں بھی بہت ہی محنت سے پڑھائی کرتی تھی۔ ایک دن ہم لوگوں نے پلان بنایا، آج ہم لوگوں کی ٹریٹ تھی۔ ایک دوست تھی جس کی منگنی ہو گئی، تو ہم نے اسے کہا کہ ٹریٹ دو۔ وہ بہت اچھی تھی، ہم نے مل کر خوب انجوائے کیا۔ میں نے آج ہی کہا کہ آج ہم لوگوں نے ایک کلاس چھوڑی ہے، اچھا نہیں کیا، تو وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے، جب چھٹی کا وقت ہوتا ہے تو میں نے کیونکہ خود ہی جانا ہوتا تھا، اس لیے میں 5-10 منٹ بعد ہی نکلتی تھی۔ مجھے کوئی جلدی نہیں ہوتی تھی، آرام سے نکلتی تھی۔ دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے آج بھی جا رہی تھی۔ کالج کا گیٹ کافی دور تھا، میں سائیڈ والی گلی سے جاتی تھی۔ سائیڈ میں ایک گلی تھی جہاں سے میں جلدی پہنچ جایا کرتی تھی۔ بیچ میں سے جاتے ہوئے کافی دیر لگ جاتی تھی اور جو کہ سیدھی سر پر پڑتی تھی۔ میں تو چھاؤں کی تلاش میں اس گلی سے جا رہی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آج کے بعد میرے نصیبوں میں صرف دھوپ ہی لکھی ہوئی ہے۔ میں وہاں سے گزر رہی تھی کہ ایک سیکیورٹی گارڈ نے مجھے روک لیا اور اس نے میرا نام پکار کر کہا کہ یہ آپ ہی ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ اس ٹائم مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کو میرا نام کیسے پتہ چل سکتا ہے۔ میرے گلے میں ID کارڈ لٹک رہا تھا، اس نے وہاں سے پڑھ لیا۔ وہ بہت چالاک اور شاطر تھا، کہنے لگا آپ کی تو فیس جمع نہیں ہوئی اور کچھ کاغذی کارروائی بھی رہتی ہے، آپ نے اس مہینے کی فیس جمع نہیں کروائی، آپ کے کچھ اخراجات ڈیو ہیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ بھی تھا، کہنے لگا کہ اس میں آپ کا نام ہے۔ ویسے مجھے ٹھیک سے اپنا نام نظر تو نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میرا تو کوئی فیس بقایا نہیں رہتی، میں نے ساری فیس وغیرہ جمع کروائی ہوئی ہیں، میں تو ٹائم پہ فیس جمع کرواتی ہوں۔ اس نے کہا کہ پھر لگتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر مجھے جانے دو، تو اس نے کہا نہیں، آپ نہیں جا سکتی، پہلے مجھے پتا کرنا ہوگا کہ غلطی ہوئی ہے، مجھے سر سے بات کرنی پڑے گی آپ کی، اس کے بعد یہاں سے آپ جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا آپ تب تک نیچے پارکنگ ڈور میں انتظار کریں۔ وہاں پر اس نے مجھے ایک کرسی رکھ کر دی اور کہا کہ آپ یہاں پر بیٹھ جائیں، کھڑی نہیں رہیں۔ بڑی عزت سے پیش آ رہا تھا، عمر میں بھی بڑا تھا۔ میرے دماغ میں تو کوئی بھی ایسی بات نہیں آ رہی تھی، میرے دماغ میں اس کی کوئی بھی ایسی بات نہیں آ رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ اس طرح بھی کر سکتا ہے جو اس برے آدمی کے دماغ میں چل سکتی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ اکیلی ہوں، ساتھ کوئی دوست ہوتی تو وقت گزر جاتا۔ خیر، وہ مجھے وہاں بٹھا کے پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ یا تو اٹھ کے چلی جاؤں یا پھر اس کے آنے کا انتظار کروں، یہ نہ ہو کہ کل کو پرنسپل کے پاس چلا جائے اور کہے کہ میں نے تو اس لڑکی کو کہا تھا، اس نے میری بات نہیں سنی۔ میں کافی زیادہ پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ ہم نے بڑی ہی مشکل سے اس کالج میں ایڈمیشن لیا تھا، فیس وغیرہ دی تھی، ہر چیز پوری کرتے تھے، جو چیز انہوں نے مانگی تھی، جو کاغذ مانگا، جتنے پیسے مانگے، سب کچھ ٹائم پہ دیتے تھے، سارے کاغذی کارروائی سب کچھ ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ بعد میں ہمارے لیے مسئلہ نہ بنے۔ اور اب ویسے بھی پیپرز ہونے والے تھے۔ ابھی پچھلے دنوں بھی کسی لڑکی کا مسئلہ چل رہا تھا کہ اس کا ایڈمیشن فارم پہ نام اور تھا اور شناختی کارڈ پہ نام اور تھا۔ وہ بہت زیادہ ذلیل و خوار ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کبھی بھی کاغذی کارروائی کے معاملے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، نہیں تو بعد میں بہت زیادہ مسائل بن جاتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر ہی میں کافی زیادہ پریشان ہو گئی کہ شکر ہے میرے ساتھ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں، لیکن اب یہاں پر مجھے کہہ دیا گیا کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے جس کو ٹھیک کروانا ہوگا۔ تو میں نے سوچا کہ جو بھی ہے اس کو کلیئر کروا کے ہی جاؤں گی، ورنہ پھر میرے گھر والوں کو بھی میرے ساتھ یہاں پر بار بار آنا پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں کہ آپ نے تو فیس ہی جمع نہیں کروائی۔
پھر سے فیس جمع کروانی پڑ جائے۔ پارکنگ لاٹ میں بھی کچھ لوگ تھے جو یہاں پر اپنے موٹر سائیکل اور گاڑی وغیرہ کھڑے کیا کرتے تھے۔ گاڑیاں تو زیادہ تر ٹیچرز کی تھیں، کچھ اسٹوڈنٹ بھی ایسے تھے جن کے پاس گاڑی تھی کیونکہ وہ بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آہستہ آہستہ پارکنگ لاٹ بھی خالی ہونے لگا۔ پارکنگ لاٹ کے خالی ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اچھی بات تھی یہاں پہ کوئی نہیں تھا ہوگا جو مجھے بعد میں دیکھتا اور کہتا کہ کیوں بیٹھی تھی یہاں پہ۔ جس ڈپارٹمنٹ میں جا کے سیکیورٹی گارڈ نے پتہ کرنا تھا وہ ڈپارٹمنٹ بھی تو قریب ہی تھا، پھر وہ اتنی دیر کیوں لگا رہا تھا؟ کرتے کرتے وہاں سے سارے لوگ چلے گئے۔ مجھے کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں نے کہا بس مجھے چلے جانا چاہیے، اگر پوچھے گا تو کہہ دوں گی کہ آپ مجھے بٹھا کے چلے گئے تھے تو مجھے میرے گھر والے لینے آ گئے۔ اس کو کیا پتا کہ میرے گھر والے لینے آتے ہیں یا میں خود جاتی ہوں۔ میں جیسے ہی اٹھ کے جانے لگی تو وہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ چلو شکر ہے بات تو ختم ہوئی۔ میں نے کہا کہ جی تو سر آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ پارکنگ لاٹ والے ایریے کے وہاں سے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پر کوئی CCTV کیمرہ بھی نہیں تھا۔ یہ کمرہ کس مقصد کے لیے تھا مجھے نہیں پتا تھا، لیکن یہ کمرہ یہاں بنایا گیا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ یہاں کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگا وہ سب جا رہے تھے، چھٹی کا ٹائم ہے نا اس لیے، لیکن میں نے ان کو آپ کے لیے روک لیا کیونکہ آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ کچھ صحیح نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ کل کو آپ کو کوئی مسئلہ بنے، کیونکہ کل فیس کی آخری تاریخ ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کل آخری تاریخ ہے، اسی لیے تو میں نے پہلے سے فیس جمع کروا دی ہے، لیکن آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو میں وہ غلط فہمی دور کروا دیتی ہوں۔ اس آدمی نے مجھے اندر جانے کو کہا۔ جیسے ہی میں اندر گئی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے اسے حیران ہو کر دیکھا، مجھے اس کے چہرے پر پہلے والے جذبات نظر نہیں آ رہے تھے اور اب کچھ اور ہی نظر آنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس نے دروازہ کیوں بند کیا ہے، لیکن اس کے بعد سمجھ آ گئی۔ جیسے ہی مجھے اس کی ارادے سمجھ آئے، یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا جو کسی وین کا ڈرائیور تھا جو یہیں پہ کھڑا ہوا تھا۔ یا تو آج اسے کسی کو ڈراپ نہیں کرنا تھا یا وہ ڈراپ کر کے واپس آ چکا تھا، تو یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ مجھے یہاں سے جانے دو، تم لوگوں نے دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ میں بری طرح پھنس چکی ہوں، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کے جال میں کیسے پھنس چکی ہوں، کیسے ان کی باتوں میں آ گئی۔ مجھے سوچنا چاہیے تھا، مجھے سمجھنا چاہیے تھا۔ جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے اور اب اس کا نکلنا مشکل ہے تو اس کو ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس بالکل ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں وقت میں پیچھے جاؤں، جو غلطی میں نے کی ہے میں اس کو درست کر دوں تاکہ میری جان بچ جائے، لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ نہ تو وقت کو پیچھے کر سکتا ہے نہ وقت اس کے پاس مڑ کر واپس آ سکتا ہے، اور اب وہ پھنس چکا ہے۔ پھر میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن مجھے میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ میرے ہاتھوں اور پیروں میں پسینہ آنا شروع ہو گیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں پھنس چکی ہوں۔ میں کسی وین والے یا رکشے والے کے ساتھ بھی نہیں جاتی تھی تو یہ دیکھتا کہ ابھی تک نہیں آئی تو اندر فون کروا کے پوچھتا یا کوئی لڑکی میرے پیچھے بھیجتا یا جاؤ اینی کو بلا کر لاؤ، وہ ابھی تک نہیں آئی، کیوں؟ پھر سب نے جانا ہے، سب نے نکلنا ہے، میں تو اکیلی جاتی تھی اپنے پیروں پہ چل کے۔ میرا گھر زیادہ دور نہیں تھا، میں اگر ویسے دیکھا جائے تو گھر تھوڑا دور تھا، لیکن گلیوں سے ہوتی ہوئی چلی جاتی تھی اور اس گلیوں سے ہوتے ہوئے میں اپنے گھر پہنچ جاتی تھی، لیکن آج شاید میں اپنے گھر پہنچنے والی نہیں تھی۔ 4-5 گھنٹے گزر چکے تھے تو میرے گھر والوں کو بھی فکر ہونے لگی ہوگی کہ میں ابھی تک گھر کیوں نہیں آئی۔ فون لے جانے کی بھی مجھے اجازت نہیں تھی، لڑکیاں فون لے کر آتی تھی چوری چوری، لیکن میں اپنے اصولوں کی پابندی کرتی تھی، اس لیے میں اپنے ساتھ کبھی فون لے کر نہیں آئی تھی، ورنہ میرے گھر والے ہی فون کر کے پوچھ لیتے کہ میں کہاں ہوں اور ابھی تک کیوں نہیں آئی۔ میرے گھر والے کالج والوں کے پاس آ گئے اور ان سے پوچھنا شروع کر دیا کہ ہماری بیٹی ابھی تک واپس نہیں آئی۔ میرے گھر والے پریشان ہوئے ہوں گے، انہوں نے پہلے میرا انتظار کیا، سوچا ہوگا کہ کہیں لیٹ ہو گئی، کیونکہ میں کبھی کبھی لیٹ ہو جاتی تھی تو راستے میں کبھی رش ہوتا یا میری دوست کا گھر قریب تھا، زیادہ گرمی ہوتی تو میں اس کے گھر تھوڑا سا آرام کر لیتی اور اپنے آپ کو نارمل کرتی، اور اس طرح کے معاملے ہوتے رہتے تھے۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ میرے گھر والوں نے 4-5 گھنٹے انتظار کیا ہوگا اور پھر میری دوست کے گھر فون بھی کیا ہوگا، اور جب انہوں نے بتایا ہوگا کہ وہاں پر نہیں ہوں تو وہ لوگ اتنا زیادہ پریشان ہوئے ہوں گے کہ میرے گھر والوں کو پارکنگ لاٹ میں جب میرے گھر والے ڈھونڈتے ہوئے مجھے آئے کالج میں تو میرے گھر والوں کو میں اس چھوٹے سے کمرے میں 5 گھنٹے ان لوگوں نے میرے ساتھ ظلم و زیادتی کی اور میری روح کو فنا کر دیا گیا، میری روح قبض کر لی انہوں نے، میرے ساتھ اتنا ظلم کیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ پھر اس کے بعد میرے ماں باپ کو میں وہاں پر جس حال میں ملی تو میرے ماں باپ نے جب مجھے دیکھا تو وہ دیکھتے ہی رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ پھر وہ مجھے لے کر ہاسپٹل گئے تو میں نے ہاسپٹل میں آنکھیں کھولی۔ اس اینی نامی لڑکی نے جب ہمیں یہ ساری بات بتائی تو ہم لوگ بھی حیران رہ گئے کہ ہمارے ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ چلتے پھرتے کالج میں، جو کہ شہر کا سب سے مشہور کالج ہے،
वहाँ पे इस तरह का हादसा होता है, और वो भी एक सिक्योरिटी गार्ड और वैन वाले ने मिलकर एक लड़की को उल्लू बना लिया और वो ये सब कुछ हो गया। इसके बाद हमने एनी के घर वालों से बात की। और फिर आप लोगों ने क्या किया? इन्होंने कहा कि हम तो अपनी बेटी को तलाश करने के लिए निकले थे, तो हमने सीधा कॉलेज की तरफ ही जाना था, क्योंकि सुबह कॉलेज ही गई थी। पहले जब कॉलेज वालों को बताया तो इन्होंने कहा कि हमें तो नहीं पता, यहाँ तो इतनी सारी लड़कियाँ पढ़ने आती हैं। फिर इन्होंने कहा कि हाँ, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो इस कॉलेज की ही स्टूडेंट है, पर अब हमें क्या पता कि वो कहाँ है। इन्होंने कहा कि अपनी मदद आप करें और ढूंढ लें, तलाश कर लें, यही कहीं होगी, या इधर नहीं है तो कहीं और होगी, या फिर किसी के साथ कहीं गई होगी। एक दफ़ा छुट्टी हो जाती है तो लड़की कॉलेज से निकल जाती है, इसके बाद हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। एनी के माँ बाप का कहना है कि कॉलेज वालों का ये रवैया हमारे साथ इतना बुरा था कि जैसे हम लोग कोई हैसियत नहीं देखते। इन्होंने तो इनकार कर दिया कि हमें नहीं पता, हम कहाँ से तलाश करें। एन के घर वालों ने बताया, फिर हम लोग इधर उधर तलाश करते रहे, इसकी क्लास तक गए, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में गए, कुछ क्लासेस बंद थी, फिर अभी हमने अंदर से झांक के देखा। फिर पार्किंग लॉट गए, उधर से साथ छोटा सा एक कमरा था, उसकी तरफ गए, जहाँ पर हमें हमारी बेटी बेहोश नींद मुर्दा की हालत में मिली, जिसे देख के हम हैरान रह गए। फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर भागे। जब हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने जो खबर सुनाई वो सुन के कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि हमारी फूल सी बेटी, जिसे हमने पढ़ाई करने के लिए घर से भेजा था, और जो एक अच्छी लड़की थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी, सिर्फ पढ़ाई में ही दिल लगाती थी, आज इसके साथ इतना बुरा हो गया। इन्होंने कहा कि हम लोगों ने अपनी बेटी को हॉस्पिटल वालों के हवाले किया, साथ घर वालों को छोड़ा, और कुछ घर वाले फिर से कॉलेज की तरफ गए। इनको जाकर बताया ये सब कुछ हुआ है। इतने में हमारी कॉलेज वालों से लड़ाई होने लगी। इन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं कि क्या मामला है, हमें नहीं पता, आपकी बेटी ने खुद से ही कोई चक्कर चलाया होगा और ये कोई अंदर की बात होगी, हमारा कॉलेज इसमें जिम्मेदार नहीं है, और अगर आप लोगों ने ये बात बाहर की तो फिर हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। हम लोग इन्हीं लोगों से झगड़ा कर रहे थे जब पता चला कि एनी को होश आ गया, तो पुलिस ने कहा सबसे पहले हम बात करेंगे, आप में से कोई भी अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने बयान लेना है, और जैसे ही विक्टिम होश में आता है सबसे पहले इससे बयान लिया जाता है, और पुलिस वालों का यह हक होता है कि वो बयान ले सके, क्योंकि पुलिस में कंप्लेन भी हम कर चुके थे, हमने खुद पुलिस को शामिल किया था। तो अब इन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। एनी की माँ और इसके घर वाले इसे मिलना चाहते थे, इसको देखना चाहते थे कि ठीक है या नहीं, लेकिन पहले पुलिस वाले अंदर गए, इनके साथ लेडी कांस्टेबल भी थी। इसने जाकर एनी से तफसीली बयान ले लिया, वही बयान जो इससे पहले हम लोगों ने आपको सुनाया और आपके सामने पेश किया। इसके बाद जब ये बात कन्फर्म हो गई कि एनी के साथ ये सब कुछ हुआ है और इसने बता दिया कि किसने किया है, तो फिर से कॉलेज का रुख किया गया। एनी के माँ बाप के दिल में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और खलिश थी। इस दफ़ा जो डिपार्टमेंट की हेड, डिपार्टमेंट में ये सब कुछ हुआ, जिसका कमरा नज़दीक था, जिसकी अपार्टमेंट सिर्फ एनी का ताल्लुक था, इनको जब ये बात बताई गई तो इन्होंने भी साफ इनकार कर दिया और कहा कि कॉलेज में लड़कियां क्या करती हैं ये इनका ज़ाती ज़िंदगी है, हमारा काम सिर्फ इनको पढ़ाना है, और आप जिस आदमी की बात कर रहे हैं वो तो एक हफ्ते से छुट्टी पर है। कॉलेज वालों को शायद पहले से ही सब पता चल चुका था, ये सब कुछ हो चुका है। वो अपना नाम बचाने के लिए इस कार्ड को भी वहाँ से गायब करवा चुके थे। डिपार्टमेंट की जो हेड थी, इन्होंने ये बात ही नहीं सुनी। इन्होंने कहा कि अगर आपने हमारे कॉलेज का नाम बदनाम किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, और अगर ये खबर इधर से उधर फैली तो हम इस खबर को भी कभी भी सच्चा तस्दीक नहीं करेंगे। इनका कहना था कि आजकल की लड़की की कोई गारंटी नहीं ले सकता, पता नहीं किसके साथ क्या चक्कर चलाया गया है, क्या खिचड़ी पक रही होगी, घर वालों को क्या पता, वो तो भेज देते हैं, हमें भी क्या पता, हम लोग तो अपने कामों में लगे होते हैं, हमारा काम तो इनको पढ़ाना होता है, घर से इंसान की तरबियत होती है। आप लोगों ने अपनी बेटी की कैसी तरबियत की है? अच्छी तरबियत नहीं की, और अब हमारे पीछे पड़ गए हैं। इस औरत को पता था कि अब इस कॉलेज की नाम बदनाम होने वाला है। अगर मीडिया वालों को पता चल जाता या किसी और तरह सोशल मीडिया पे बात फैल जाती तो फिर इसके बाद क्या होता? सोशल मीडिया पे आजकल जो बात फैल जाती है वो हर बंदे तक पहुंच जाती है, क्योंकि हर दूसरे इंसान के पास मोबाइल फ़ोन है। अब लोग पुलिस से ज़्यादा सोशल मीडिया से डरते हैं। इस औरत का रवैया, इसकी ज़ुबान बहुत ही कड़वी थी। पता नहीं इसकी अपनी बेटियाँ नहीं थी जो इसको ज़रा सा भी एहसास नहीं था कि ये क्या कह रही है, और इस मामले को बिल्कुल भी संजीदा नहीं ले रही थी। किसी की बेटी का सवाल था, लेकिन इसको कोई परवाह नहीं थी, इसको बस अपनी कॉलेज की इज्जत की पड़ी थी, और ये यहाँ की मालिक भी नहीं थी, ये तो खुद किसी के गुलाम थी, लेकिन इसे अपनी तनख्वाह प्यारी थी, और ये इस मामले को हैंडल करके इस कॉलेज के मालिक से शायद कोई इनाम वसूल करना चाहती थी। इसके लिए तो इतनी सी बात थी, लेकिन यहाँ पूरा घर दाव पर लगा हुआ था। यही बात हो रही थी कि जब खबर इधर उधर फैल गई, जब पुलिस वालों ने आगे बातचीत शुरू की तो इनका कहना था कि झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनी के घर वालों ने वही किया जो ऐसे मौके पर टिपिकल लोग करते हैं। इन्होंने पुलिस वालों को रिपोर्ट भी करवाई और कॉलेज वालों से भी दो हाथ किए, लेकिन इसके बाद इस बात को बस ख़त्म करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की कि बस अब हमारी बेटी की जान बच जाए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन एनी की बात इधर उधर फैल चुकी थी।
جب پولیس والوں نے آگے بات چیت شروع کی تو ان کا کہنا تھا کہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اینی کے گھر والوں نے وہی کچھ کیا جو ایسے موقع پر ٹپیکل لوگ کرتے ہیں۔ انہوں نے پولیس والوں کو بھی رپورٹ کروائی، لیکن بس وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی جان بچ جائے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن اینی کی حالت اتنی زیادہ بری تھی کہ اس کہانی میں ہم لوگ آپ کو بتا نہیں سکتے کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا۔ اور پھر وہی ہوا کہ 4 دن کے بعد وہ لڑکی اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ اس دنیا سے جا چکی تھی اور اس کے گھر والوں سے زیادہ بری حالت اور کسی کی بھی نہیں تھی۔ ان کے ساتھ بہت برا ہوا تھا، ان کی جوان جہان بیٹی کے ساتھ اتنا برا ہوا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ 4 دن ہی بہت زیادہ مشکل ہے، اگر گزر گئے تو لڑکی کی جان بچ جائے گی۔ لیکن وہی بات ہوئی کہ جب چوتھا دن گزر گیا اور اس کے اوپر بھی 3 گھنٹے گزر گئے تو سب لوگ سوچنے لگے کہ بس ڈینجر ٹائم پیریڈ تو ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اینی کے صرف جسم پر ہی چوٹ نہیں لگی تھی، اس کے دل اور اس کی روح پر بھی زخم لگے تھے، اور ڈاکٹر صرف اس کے جسم کا علاج کر سکتے تھے۔ روح اور دل کے زخموں کا علاج کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ شاید وہ جینے کی آس ہی چھوڑ چکی تھی، تبھی تو اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کی برین پاور ختم ہو چکی تھی اور اس کی باڈی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس دنیا سے کیا گئی کہ اس کے بعد اس کی دوستوں تک یہ بات پہنچ گئی۔ دوستوں تک یہ بات پہنچی کیونکہ وہ ہمیشہ ٹاک کرتی تھی۔ جب ان لوگوں تک یہ بات پہنچی، پہلے تو فون لوگ کر رہے تھے کہ اینی کہاں ہے، کدھر ہے۔ اینی کے پاس فون تھا جو اپنے گھر پہ رکھتی تھی، اس کے دوست وغیرہ فون پہ میسج کر رہے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ خود ہی ایسی حالت میں تھی تو اس کا فون کس نے دیکھنا تھا۔ لیکن پھر اینی کی امی نے ہی اس کے سب سے قریبی دوست کو یہ سب کچھ بتا دیا کہ اینی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، وہ تو اس دنیا سے بھی جا چکی ہے۔ 4 دن ہو گئے تھے، اس کے بعد اسٹوڈنٹ میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی اور انہوں نے احتجاج کرنے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ ایک لڑکی بیچاری جو یہاں بڑی مشکل سے پڑھنے کے لیے آتی ہے، یہ بات تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کی پڑھائی آج بھی بہت بڑا محاذ ہے، جیسے بہت کم لڑکیاں پار کر پاتی ہیں، نہیں تو ایسے یا ایف اے یا میٹرک کرنے کے بعد گھر بیٹھا دیا جاتا ہے۔ ایسے میں اگر ایک لڑکی کالج لیول تک پہنچتی ہے، بڑی ڈگری تک پہنچتی ہے، تو اس کے پیچھے نہ صرف محنت ہوتی ہے بلکہ اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ کا بھروسہ ہوتا ہے اور اس کے خواب ہوتے ہیں، اور ان سارے خوابوں اور بھروسے کو اتنی آسانی سے ختم کر دیا جاتا ہے، یہ ہم لوگ ہونے نہیں دیں گے۔ احتجاج شروع ہو گیا جو کہ بہت ہی زیادہ تیز تھا۔ کالج میں سب اسٹوڈنٹ احتجاج میں حصہ لینے لگے اور کالج کی چیزوں کو نقصان بھی پہنچانے لگے۔ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا تاکہ ان کی طرف دیکھا جاتا۔ احتجاج کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ ہماری طرف دیکھا جائے، ہماری بات سنی جائے، ہمیں انصاف دیا جائے اور توجہ ایسے کبھی بھی نہیں ملتی کہ آپ چپ کر کے کھڑے ہو جائیں اور خود ہی انصاف مل جائے، خود ہی انصاف چل کے آپ کے پاس آ جائے گا۔ اس کے لیے لڑنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، چلانا پڑتا ہے۔ اسٹوڈنٹ بھی یہی کر رہے تھے۔ اسٹوڈنٹ کا مطالبہ تھا کہ اگر کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا اپنے اوپر اتنے سارے پیسے لگا کر اپنے خاندان والوں کے خرچے کروا کے اگر کسی طرح کوئی اعلیٰ ڈگری حاصل کرتا ہے، کچھ بن جاتا ہے، کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس کی زندگی کی حفاظت یقینی ہے؟ اس کی زندگی اور اس کی عزت کی حفاظت کون کرے گا؟ اگر ایک لڑکی اتنا کچھ پار کر کے اس مقام تک پہنچ گئی تو کچھ بن کے دکھائے تو پھر اس کی سیکیورٹی کون لے گا؟ اور وہ اس طرح کہ کسی حادثے کا شکار ہو گئی اور سارا قصہ ختم، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر یہ اسٹوڈنٹ نے ٹاپ کیا، بڑے اچھے نمبر لیے، سارے خاندان والے خوش ہوئے، مٹھائیاں بانٹی گئی، وہ کسی مقام تک تو پہنچ گئی، لیکن جب اسے نوکری ملی اور وہ نوکری کرنے کے لیے آفس جاتی ہے، وہاں پہ کوئی اور اس پر بری نظر رکھتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یا کوئی لڑکی ڈاکٹر بن جاتی ہے، ڈاکٹر بننا تو سب سے مشکل کام ہے، اس کے گھر والے بھی اس پہ پیسے لگاتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، وہ دن رات محنت کرتی ہے، اپنی زندگی کے 5 سے 7 سال اعلیٰ تعلیم کو دیتی ہے، بڑی مشکل سے نمبر لے کر پاس ہوتی ہے، اچھی ڈاکٹر بنتی ہے، اور پھر ایک دن اس کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے، اور پھر ایک دن ہاسپٹل میں اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو ایسے حادثوں کو خودکشی کا نام دے دیتے ہیں۔ اینی کے ساتھ جو حادثہ ہوا اس کو بھی خودکشی کا نام دے دیا گیا کہ لڑکی نے پارکنگ لاٹ میں جا کے خودکشی کر لی۔ یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، اس نے کسی ٹیسٹ میں نمبر کم لیے تھے یا اس کا کسی لڑکے کے ساتھ افیئر چل رہا تھا، کوئی اندرونی معاملہ تھا جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ یہاں تک کہ ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ نے ایک سوسائڈ نوٹ بھی دکھا دیا کہ مرنے والا مرنے سے پہلے لکھتا ہے کہ میں خودکشی کر رہا ہوں۔ وہ اوچھے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے تھے کیونکہ کل کو ہیڈ رائٹنگ سے پتہ چل جاتا یہ اینی کی ہیڈ رائٹنگ نہیں ہے، لیکن لوگ تو بات ایک دفعہ کر دیتے ہیں، پھر بات ادھر سے ادھر پھیل جاتی ہے۔ اس طرح کی باتیں بہت پھیلتی ہیں، لوگ بنا تصدیق یہی آگے پہنچا دیتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب پیر کے دن سب اسٹوڈنٹ میں احتجاج کرنے کا ارادہ کیا اور اس دن بھی احتجاج کیا تو احتجاج میں کسی طرح پولیس کو بلا لیا گیا
اور پولیس نے احتجاج کرنے والے اسٹوڈنٹ کو روکنے کے لیے وہی سب کچھ کیا جو پہلے بھی کرتی ہے۔ جب آپ کسی احتجاج میں آپ ایسے پھنس جاتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جان پہ تو نہیں بنی، لیکن جان پہ بھی بن جاتی ہے، کیونکہ اسی احتجاج کے اندر ایک اسٹوڈنٹ بھی اسی دنیا سے چلا گیا جو اپنے ساتھی اسٹوڈنٹ کے لیے انصاف مانگنے کے لیے آیا تھا۔ وہ جب گھر سے نکلا ہوگا تو اس نے تو نہیں سوچا ہوگا کہ آج اس نے واپس نہیں جانا، لیکن وہ اسے احتجاج کی نظر ہو گیا۔ اب اینی کے ساتھ ساتھ سب لوگ اس کے لیے بھی انصاف مانگ رہے ہیں۔ پولیس اپنی آئی پہ آ گئی۔ ایک اسٹوڈنٹ نے ایک پولیس والے کو روک لیا اور کہا کہ تم لوگ سب یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس وقت کہاں تھے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ تب سوئے ہوئے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ ہمیں ابھی آنے کا حکم ملا ہے۔ جب اتنا کچھ ہو جاتا ہے تو پولیس کو گھروں کی خبر نہیں ہوتی۔ پولیس اسٹیشن چاہے ساتھ ہوں یا 2 فٹ کی دوری پہ ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جب کوئی اس ظلم کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے نکلتا ہے تو تم لوگ سارے لائن بنا کے ہتھیار لے کر پہنچ جاتے ہو۔ اس پولیس والے کے منہ سے سچ نکل گیا اور اس نے کہا کہ یہ تو بڑے افسروں کے کام ہے، ہمیں تو جو حکم ملتا ہے وہ کرتے ہیں۔ بڑے افسروں کو جب حکم ملتا ہے وہ تبھی نکلتے ہیں، آگے پیچھے وہ سوئے رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک تاریخ پہلو ہے جو اس آدمی کے منہ سے نکلا۔ اب احتجاج جاری ہے۔ لوگوں نے آج کے دن کا احتجاج رکھا تھا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، لیکن جب وہ ہیڈ ڈپارٹمنٹ میں جس نے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ برا کروں گی اگر کالج کا نام آیا، جب اس کو کہا گیا کہ وہ باہر نکل کے سوالوں کے جواب دے تو وہ اپنے آفس میں دبک کے بیٹھی رہی تھی اور اس نے باہر آنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ اس کے بعد وہاں سے چلی گئی اور کالج نے احتجاج سے بچنے کے لیے اگلے دن کی چھٹی دے دی تاکہ اسٹوڈنٹ نہ آئیں گے کالج اور نہ ہی احتجاج کریں گے، اور کسی طرح یہ معاملہ دب جائے گا، کیونکہ ابھی بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات گئی بات گئی، 3-4 دن تک لوگ بولیں گے، اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن مجھے نہیں لگتا چھٹی دینے سے معاملہ حل ہو جائے گا، کیونکہ کل پھر سے لوگ نکلیں گے اور پھر سے انصاف مانگیں گے۔ یہ اسٹوڈنٹس ہیں، اس ملک کے اسٹوڈنٹس کو جگا دیا گیا ہے۔ اب انہوں نے نہیں رکنا اور یہ ابھی نہیں بولتی تو یہ بہت بڑی غلطی کریں گے، کیونکہ جو آج تک لڑکی کے ساتھ ہوا ہے وہ کل کو دوسری لڑکی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ پولیس والوں کا کہنا ہے کہ مجرم بھاگ گیا ہے، لیکن اسٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ مجرم بالکل بھی نہیں بھاگا، کھلے عام دندناتا پھر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ دونوں مجرم ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ وہ سیکیورٹی گارڈ اور ڈرائیور جنہوں نے مل کر یہ سب کچھ کیا، ان کو امام کے حوالے کر دیا جائے۔ اگر ہمارا انصاف نہیں کیا جاتا تو ہم اپنا انصاف خود ہی کر لیں گے۔ بہت سے اسٹوڈنٹ زخمی بھی ہوئے ہیں جن کو بہت بری حالت میں اسپتالوں میں شفٹ کر دیا گیا ہے، لیکن سلام ہے ان کے جذبے کو جو وہ ابھی بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ یا تو یہ کالج بند ہوگا یا پھر انصاف ملے گا۔ اگر کالج بند ہوا تو بہت سے اسٹوڈنٹس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسے کالج میں اب کیا کسی لڑکی کی عزت محفوظ ہے جہاں پر یہ سب کچھ کرنا اتنا زیادہ آسان ہو۔ اینی اس دنیا سے چلی گئی، اس کے ساتھ بہت برا ہوا، لیکن یہ بات بھی بہت ہی عجیب ہے کہ اس کو بھی بے وقوف بنا لیا گیا۔ اتنا آسان تھا، اس میں بھی کالج والوں کا ہاتھ ہے کہ اگر کسی کی فیس لیٹ ہو جاتی تھی تو اس پر وہ اتنا دباؤ ڈال دیتے تھے کہ اینی کے لیے بات بھی بڑی پریشانی کی ثابت ہوئی کہ اگر واقعی میری فیس لیٹ ہو جاتی ہے تو پھر مجھے بعد میں سوال جواب کریں گے، یہ مجھے بعد میں ذلیل ہونا پڑے گا۔ اس لیے شاید وہ اتنی زیادہ پریشان ہو گئی کہ سیکیورٹی گارڈ کی ساری باتیں مانتی چلی گئی۔ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں ہے اور سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں آ رہی ہیں، لیکن اگر ایسی بات ہے تو آپ سوشل میڈیا پر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری ویڈیوز موجود ہیں جن کو پیش کیا گیا ہے۔ آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا کالج ہے، آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ آخر میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس احتجاج میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ آپ بھی پوسٹ لگائیں سوشل میڈیا پہ، اس مدعے کو اٹھائیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ کسی طرح حکام بالا تک یہ بات پہنچ جائے کہ عوام آرام سے نہیں بیٹھی ہے اور وہ اس بات کو بھولنے والی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس طرح ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں۔